عجیب و غریب بات ہے یہ کہ مسلمان کچھ کرے ہی نہ اس ڈر کے مارے میڈیا اس کو دوسرا رخ دے دے گا. ایک فیئر سائیکی ہے یا ایک انفیریٹی کمپلیکس ہے جو مسلمانوں کی روایتی لیڈرشپ کی ڈیفینسو اسٹریٹجی کی وجہ سے مسلمانوں کے کچھ طبقات کے اندر آ گئی تھی. آپ کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو بڑھ چڑھ کر آنا چاہیے اس پروٹیسٹ میں؟ ہر ایسی آواز میں مسلمانوں کو شریک ہونا چاہیے. مسلمان اگر یہ امید کرے کہ جن مسائل کا ان سے براہ راست تعلق ہے دوسرے اس میں ان کا ساتھ دیں تو مسلمانوں کو بھی یہ ذمہ داری ادا کرنی پڑے گی کہ جن مسائل کا تعلق سب سے ہے یا اور لوگوں سے زیادہ ہے اس میں بھی مسلمانوں کو برابر کا حصہ داری ہونی چاہیے. یقیناً یہ آزادی کی لڑائی، اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ملک کی 80% کسان آبادی کو غلام بنانے کے قانون. یہ سرکار اپنے کو دیش کے برابر سمجھتی، یہ ایک سمجھتی ہے کہ اس سے کوئی شخص اختلاف کرے تو وہ دیش دروہی ہے. یہ سرکار بہت ننگے پن کے ساتھ تانا شاہی کر رہی ہے. تو تھوڑا بہت ڈھکے چھپے کرتی تھی پچھلی سرکاریں، انہوں نے ان ساری نقابوں کو نوچ کر پھینک دیا. ہمیں یہ امید بھی کرنی چاہیے اور جو لوگ کوشش کر سکتے ہوں ان کو کوشش بھی کرنی چاہیے کہ یہ اس وقت جو اتحاد بنا ہے یہ مضبوطی کے ساتھ قائم رہے. ملک کو اس حالت تک پہنچانے کی ذمہ داری پہلی تو کانگریس کی ہے. اب کاش کہ اپنی غلطیوں سے سبق سیکھتے، مگر ابھی تک تو کوئی اس بات کی علامت نظر نہیں آتی کہ کوئی انہوں نے غلطیوں سے سبق سیکھا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ضرور شروع ہوں گے، کیوں نہیں شروع ہوں گے. اگر وہ قانون غلط ہے تو اس کے خلاف ہر انصاف پسند شہری کو تو آواز اٹھانی چاہیے. یہ سرکار جس طرح کی فلسفی رکھتی ہے وہ صرف اینٹی مسلم نہیں ہے، وہ خود شیڈول کاسٹ، شیڈول ٹرائب، OBC، لنگایت، سکھ، بدھسٹ، ان سب لوگوں کے خلاف. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی صاحب، جو کسی تعارف کا محتاج نہیں ہیں، دیش کے بڑے اسلامک اسکالر میں نام آتا ہے بلکہ دنیا کے. ابھی جس طرح سے کسان آندولن چل رہا ہے، اس آندولن کو لے کر مولانا کا دہلی آنا ہوا ہے اور کسان آندولن میں بھی سنگھو بارڈر پر جا کر کے انہوں نے کسانوں کے ساتھ یہ کہا ہے کہ ہم کسانوں کے ساتھ ہیں. مولانا کیا کہنا چاہیں گے ابھی جس طرح سے آپ نے وہاں پر جو تقریر کی ہے اور میڈیا سے بھی آپ نے سمبودھن کیا ہے، تو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، اس سرکار نے پچھلے چند سالوں میں ایک کے بعد ایک ایسے قانون بنائے جو جن لوگوں کے نام پر قانون بنائے گئے ان کی مرضی کے خلاف بنائے گئے، اور ان قانونوں سے مسلسل یہ ہوتا رہا کہ دیش کے، ہمارے ملک کے جو اصلی مسائل ہیں، جو ریئل ایشوز ہیں، وہ پیچھے چلے جاتے تھے اور نان ایشوز ابھر کر آ جاتے تھے. اور ایسا لگتا ہے کہ ان کا مقصد بھی یہ ہے کہ نان ایشوز ہی میں ملک کے عوام الجھے رہیں اور یہ جو کچھ بھی ان کو کرنا ہے اپنے ایجنڈے کے مطابق یہ اسے کرتے رہیں اور آپس میں لوگوں کو بانٹتے رہیں. کسان آندولن نے ایک بڑا کام یہ کیا ہے کہ صرف کسانوں کے لیے جو قانون بنائے گئے ان کے کالے پہلوؤں کو انہوں نے ملک اور دنیا کے سامنے اجاگر کیا. اس کے علاوہ انہوں نے بڑا کام یہ کیا ہے کہ اصلی ایجنڈے کو اوپر لانے میں وہ کامیاب ہوئی، اور مندر مسجد وغیرہ کے جو ایجنڈے بناتے ہیں یہ لوگ، وہ پیچھے چلے گئے اور کسانوں، مزدوروں، غریبوں، مظلوموں، کمزوروں، ہیو ناٹس، ان کے جو مسائل ہیں وہ ابھر کر سامنے آ گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر ملک کے خیرخواہ کا یہ فرض ہے کہ وہ اس آندولن کو مضبوط کرے، اور نہ صرف یہ کہ اس قانون کے خلاف آواز جو اٹھی ہے اس میں اپنی آواز ملائے، بلکہ اس سمت کو مضبوط کرے کہ مستقل طور پر دیش کے، ملک کے اصلی مسائل وہ سرفیس کے اوپر رہیں، وہی ٹاک آف دا ٹاؤن رہیں، اور جو نان ایشوز ہیں وہ پیچھے چلے جائیں. تو میں اپنی ذمہ داری سمجھ کے میرا ان لیڈرشپ سے، سنیوکت کسان مورچہ کی لیڈرشپ سے مسلسل 2-3 مہینے سے رابطہ رہا ہے. لیکن پھر اس کے بعد میں چونکہ بہت بیماری سے گزرا تو میں نہیں شروع میں جا سکا.
اب جیسے ہی میں نے اپنے آپ کو اس قابل سمجھا کہ میں تھوڑی سی تکلیف برداشت کر کے وہاں جاؤں، اور ان کی طرف سے بھی یہ خواہش تھی کہ آپ اگر آ جائیں گے تو بہت اچھا ہوگا، اور واقعی مجھے جا کر بہت اپنائیت محسوس ہوئی۔ آپ نے جیسا کہا کہ بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جس میں الجھا کر رکھنا چاہتی ہے سرکار۔ جب شروع ہوا یہ آندولن، خاص طور سے جب کسان پنجاب میں پہلے سے کر رہے تھے، لیکن دلی جب آئے تو اس کے بعد ان کو خالستانی کہا گیا، اگر مسلمان کوئی کرتے ہیں تو ان کو آتنکوادی کہا جاتا ہے، جیسے سی اے کے معاملے میں آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے لوگوں کو پھنسایا جا رہا ہے۔ اس معاملے میں بھی اب طرح طرح کے کیسز ان کے اوپر درج کیے جا رہے ہیں، میڈیا ابھی تک ان کو خالستانی کہہ رہا ہے، اور دوسری بات یہ کہی جا رہی ہے کہ صرف پنجاب کے کسان اس میں بھاگ لے رہے ہیں۔ یہ بھی ایک جھوٹ ہے۔ پنجاب کے کسانوں نے شروعات کی، یہ بات صحیح ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان قانونوں کو سب سے پہلے سمجھنے کی صلاحیت انہی کے اندر تھی۔ پنجاب کے کسان بہت پڑھے لکھے ہو گئے، ان کی نئی پیڑھی بھی کھیتی ہی کرتی ہے، چاہے وہ MBA ہوں چاہے کچھ ہوں، ہائیلی کوالیفائڈ لوگ ہیں، میں ان میں سے کئی کو جانتا بھی ہوں۔ تو وہ ان قانونوں کو وہ سمجھ گئے۔ ایسینشل کمیونٹیز ایکٹ میں آپ نے جو تبدیلی کی ہے اس کا کیا مطلب ہونے والا ہے، وہ کن لوگوں کو آپ نے بھنڈارے کی اجازت دے دی کہ وہ ان لمیٹڈ اسٹاک کر لیں اپنے یہاں، اور پھر ہولڈنگ کریں، اور پھر اس کے بعد وہ پھر مارکیٹ میں مہنگے داموں پر غلہ بیچیں اور لوگ خریدنے پر مجبور ہوں۔ اسی طرح جو کانٹریکٹ فارمنگ کا جو قانون ہے اس کو بھی وہ سمجھ گئے، اس لیے انہوں نے شروعات کی۔ پہلے انہوں نے ریلوں کو آندولن کیا پنجاب کے اندر، یہ امید پر کہ شاید اس پر وہ کان دھریں گے، لیکن جب انہوں نے توجہ نہیں کی تو پھر آگے بڑھے۔ اسی طرح ہریانہ کے کسان بھی، وہ بھی شروع میں سمجھنے والوں میں تھے، لیکن اب میڈیا ہائی لائٹ نہیں کر رہا، وہ ایک الگ بات ہے۔ پورے ملک کے کسانوں میں، اور پھر کسانوں سے آگے بڑھ کر جو کسان نہیں بھی ہیں لیکن وہ سمجھ رہے ہیں، تو وہ سب کے سب اس آندولن کے ساتھ جڑتے چلے جا رہے ہیں۔ دیکھنے میں یہ آتا ہے، اگر غازی پور بارڈر ہم جاتے ہیں، روزانہ جانا ہوتا ہے میرا وہاں پر، خاص طور سے اگر جاٹوں کی پولیٹکس کی بات کریں، یا وہاں پر جو کسان نیتا ہیں، ٹکیت کی جو پریوار ہے، اس کو لے کر کے شروع سے ہی لوگ پشوپیش میں ہیں کہ کتنے دیر تک قائم رہیں گے، جو ان کی ہسٹری رہی ہے اس کو لے کر۔ اور ابھی جس طرح سے امت شاہ نے پرسوں بیٹھک کی، اور اس کے بعد JP نڈا کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ آپ جاٹوں کے پاس جائیے، کیونکہ وہاں پر ایک ناراضگی نظر آ رہی ہے، خاص طور سے مہا پنچایتیں جو اتر پردیش میں ہو رہی ہیں، ویسٹرن UP میں، تو اس میں یہ BJP کے خلاف پورا ایک ماحول بنتا چلا آ رہا ہے۔ 2022 میں الیکشن ہے، تو کیا یہ جب تک قائم رہے گا، یا پھر جب بات آتی ہے ووٹ کی تو ہندو مسلمان بٹ جاتے ہیں؟ ہمیں یہ امید بھی کرنی چاہیے، اور جو لوگ کوشش کر سکتے ہوں ان کو کوشش بھی کرنی چاہیے کہ یہ اس وقت جو اتحاد بنا ہے یہ مضبوطی کے ساتھ قائم رہے۔ یہ بات ہم جانتے ہیں کہ اس کو توڑنے کی کوشش پوری کی جائے گی۔ ہم یہ امید نہیں کر سکتے کہ وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے۔ لیکن میں ابھی مظفر نگر بھی گیا تھا، اسی لیے گیا تھا کہ جاٹ کسان لوکل لیڈروں سے میری ملاقات ہو، تو کئی ڈسٹرکٹس کے جاٹ لیڈرز بڑی تعداد میں آئے، اور شاید اس میں مدد اس سے بھی ملی کہ میں اس سے ایک دن پہلے سنگھو بارڈر پہ گیا تھا، تو وہ خبر پھیل گئی تھی، تو بڑی تعداد میں وہ لوگ بھی آئے، مسلم کسان بھی آئے، خود مسلم جاٹ بھی آئے، گجر بھی آئے، ٹھاکر بھی آئے، یادو بھی آئے، کرمی بھی آئے۔ تو ابھی تک تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ وہ لوگ یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ اس کو ہمیں مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھانا ہے، اور اب پیچھے نہیں ہٹنا، اور آدھی چوتھائی فارمولے پر کمپرومائز بھی نہیں کرنا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے سے کوئی پولیٹیکل چینج بھی آ جائے، یہ ہم اس کو رول آؤٹ نہیں کرتے، لیکن اس کے لیے مسلسل یہ آواز جاری رہے، اس کی کوشش کرنی پڑے گی۔ شاید یہی وجہ نہیں ہے کہ بار بار جس طرح سے امت شاہ کے ذریعے کہا جا رہا ہے کہ یہ پورا کانگریس فنڈیڈ پورا ایجیٹیشن ہے اور یہ سرکار کے خلاف ہے، بار بار اس بات کو خاص طور سے میڈیا کے ذریعے اس کو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ سرکار کے خلاف ہونا تو کوئی جرم نہیں ہے، ڈیموکریسی کا مطلب ہی کیا ہے؟ یہ سرکار اپنے کو دیش کے برابر سمجھتی ہے، یہ ایک سمجھتی ہے کہ اس سے کوئی شخص اختلاف کرے تو وہ دیش دروہی ہے، وہ ملک کا دشمن ہے۔
یہی مصیبت ہے کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو اور ملک کو ایک سمجھا ہوا ہے. نہ یہ ملک ہے، نہ کانگریس ملک ہے، نہ کوئی اور پارٹی ملک ہے. ملک تو 130 کروڑ عوام کا نام ہے. تو یہ اس طرح کا پروپیگنڈا کرتے رہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو زمینی حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک وہ لوگ اس پر جمے ہوئے ہیں کہ یہ کسی پارٹی کے ہاتھ سے ہم ہائی جیک نہیں ہونے دیں گے. ہاں، یہ ابھی تک تو وہ جو ان کی لیڈرشپ ہے وہ اس سلسلے میں کافی اویئر ہے. آپ نے دیش دروہی کی بات کی. یو اے پی اے خاص طور سے جس طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے اس کا، ابھی جس طرح سے ایک 21 سال کی بچی کو اس کے تحت گرفتار کیا. دلی میں دنگے ہوئے، اس میں زیادہ تعداد مسلمانوں کی مرنے والوں کی تھی اور زیادہ ہی گرفتاریاں مسلمانوں کی ہوئی اور کافی لوگوں پر یو اے پی اے لگایا گیا. اتر پردیش میں سی اے پروٹیسٹ کو لے کر یو اے پی اے لگایا گیا. ابھی ایک فیصلہ 2 دن پہلے ہی کورٹ کا آیا ہے جس میں یو اے پی اے کو ایک شخص کے اوپر لگایا گیا تھا، ایک آروپی کے اوپر. اس کو ختم یہ کہتے ہوئے کیا ہے کہ آپ اگر کوئی آواز اٹھاتا ہے تو اس کے لیے اس کا استعمال نہیں کر سکتے، لیکن دھڑلے سے کیا جا رہا ہے، لوگوں کی ضمانتیں نہیں ہو رہی. تاناشاہی سرکاریں ہمیشہ ایسا ہی کرتی رہی ہیں. یہ سرکار بہت ننگے پن کے ساتھ تاناشاہی کر رہی ہے. تو تھوڑا بہت ڈھکے چھپے کرتی تھی پچھلی سرکاریں، انہوں نے ان ساری نقابوں کو نوچ کر پھینک دیا ہے اور یہ گھمنڈ میں آ گئے ہیں، غرور میں. اور دیکھو پوری ہسٹری بتاتی ہے کہ جب کوئی تاناشاہ گھمنڈ اور اہنکار میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر یہ اس کی موت کی علامت ہے. یہ خود اپنی قبر کھود رہے ہیں. ان کو ایک موقع ملا تھا کہ اتنی زبردست میجورٹی ان کو ملی تھی کہ یہ ملک کو ترقی دیتے، لیکن آپ دیکھو کسی اعتبار سے ملک میں حالات بہتر نہیں. ہیلتھ سیکٹر دیکھ لو، اب بے روزگاری دیکھ لو، مہنگائی دیکھ لو، کسی اعتبار سے ملک میں ترقی ہو رہی ہے. ڈیولپمنٹ دیکھ لو، ہر اعتبار سے ملک بہت پیچھے چلا گیا. ہماری جی ڈی پی کہاں چلی گئی؟ ہمارا جو اس وقت اکنامی ہے ہماری بہت برے حال میں. پورے سب کانٹیننٹ میں مجھے شرم آتی ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ سب سے خراب اکنامی ہماری ہے. بھوٹان کی اکنامی ہم سے اچھی ہے، نیپال کی اکنامی ہم سے اچھی ہے، بنگلہ دیش کی اکنامی ہم سے اچھی ہے، سری لنکا کی اکنامی ہم سے اچھی ہے، پاکستان کی اکنامی ہم سے اچھی ہے. اس وقت ہمارا حال یہ حالت ہو گئی. پھر آپ نے اس بچی کی گرفتاری کا یاد دلا کر سچی بات ہے زخم ہرا کر دیا. یعنی ایک بھارت کی ناگرک ہونے کے ناطے، ایک ملک کے شہریوں کے ناطے ہمارا سر شرم سے جھک جاتا ہے. 21 سال کی لڑکی جو ہیومن رائٹس کے لیے کام کرتی ہے، جو انوائرمنٹ کے لیے کام کرتی ہے، کلائمیٹ کے لیے کام کرتی ہے، اس کا کوئی لینا دینا نہیں کسی پولیٹکس سے، اس کو آپ نے اریسٹ کر کے دل میں بھیج دیا. تو یہ پوری دنیا میں ملک کو بدنامی کا سبب ہو رہا ہے. لیکن میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ جب ملک میں کوئی کرانتی آتی ہے تو قربانی تو دینی پڑتی ہے. اس لیے میں اس موقع پر آپ کے چینل کے ذریعے سے ان تمام لوگوں کو سلام کرتا ہوں. وہ چاہے سی اے کے سلسلے میں بند ہوں، ہمارے 20-50 نوجوان بند ہیں، ان سب کو، ان کی فیملیز کو اور ان بچیوں کو، ان سب لوگوں کو میں سلام کرتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں کہ وہ ڈٹے رہیں گے اور جمے رہیں گے. تھوڑے دن کی بات ہے، وہ صبر و برداشت سے کام لیں. ان کا نام تاریخ میں بہت ہی گولڈن ورڈز میں لکھا جائے گا. ٹاڈا اور کو ختم کرنے کے بعد یو اے پی اے کانگریس نے بنایا تھا اور اس میں بہت ساری پاورز ایسی تھیں جس کو لے کر کے جب یہ بل پاس ہو رہا تھا تو پارلیمنٹ میں سوال اٹھائے گئے تھے کہ بالکل اس کو پھر آپ نے ٹاڈا کی طرح اور پوٹا کی طرح اس کو بنا دیا اور شاید اسی کا استعمال اب یہ لوگ کر رہے ہیں اور اس میں کہیں نہ کہیں کانگریس بھی ذمہ دار ہے. کانگریس نے جس طرح سے ای ڈی بنایا اور بہت سارے بنائے جس کا استعمال ان کے ذریعے کیا جا رہا ہے. تو کہا یہ جا سکتا ہے کہ سب کی سوچ ایک ہے، سنگھی سوچ ہے. دیکھیے سافٹ ہندوتوا اور ہارڈ ہندوتوا یہ فرق تو ہے. برہمنیکل سوشل آرڈر کو مضبوط کرنے والی یہ 2 بنیادی پارٹیاں ہیں اور ان دونوں پارٹیوں کی اصل میں یہ خواہش ہے کہ اس ملک میں 2 پارٹی سسٹم چلے تاکہ عدل بدل کر وہ ایک ہی ایجنڈے کے تحت کام کرنے والی پارٹیاں ہیں. جیسے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں ہے کہ ڈیموکریٹکس ہیں اور ریپبلکنس ہیں، یا انگلینڈ میں یو کے میں ہے کہ لیبر ہیں اور دوسری پارٹی ہے. تو یہی سسٹم بھی اس ملک میں لانا چاہتے ہیں. یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ انڈیا
یو کے نہیں ہے. انڈیا میں اتنی ڈائیورسٹی ہے کہ اس ڈائیورسٹی کا کوئی تصور بھی نہیں ہے یو کے میں اور یو ایس میں. یہاں تامل ناڈو ہے, یہاں نارتھ ایسٹ کی اسٹیٹس ہیں, یہاں کیرل ہے جو بالکل الگ ملک معلوم ہوتا ہے. تو الگ الگ یہاں کمیونٹیز ہیں, الگ لینگویجز ہیں, الگ تہذیبیں ہیں. یہاں ٹو پارٹی نہیں چل سکتی. یہاں ریجنل پارٹیز کی کا اپنا ایک اسکوپ ہے اور رہے گا اور رہنا بھی چاہیے. تو یہ کانگریس کو ہم کسی بھی قیمت پر ہم کلین چٹ نہیں دے سکتے. ملک کو اس حالت تک پہنچانے کی ذمہ داری پہلی تو کانگریس کی ہے. اب کاش کہ اپنی غلطیوں سے سبق سیکھتے, مگر ابھی تک تو کوئی اس بات کی علامت نظر نہیں آتی کہ کوئی انہوں نے غلطیوں سے سبق سیکھا ہے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ملک کی نئی نسل خاص طور پر اس بات کو سمجھ رہی ہے. جب سے یہ آندولن شروع ہوا ہے, یا ابھی جس طرح سے آپ ابھی سنگھو بارڈر گئے, تو ایک مسلمانوں کے ایک طبقہ شروع سے اس بات کو کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کو کھل کر اس آندولن میں نہیں آنا چاہیے, اس سے میڈیا کو کچھ چیزیں مل جائیں گی, میڈیا اس کو اچھالنے کی کوشش کرے گا. عجیب و غریب بات ہے یہ کہ مسلمان کچھ کرے ہی نہ اس ڈر کے مارے میڈیا اس کو دوسرا رخ دے دے گا. ہم کیوں نہیں اپنے اوپر اتنا بھروسہ رکھتے کہ ہم بھی اس ملک کے انہی لوگوں کی طرح کے شہری ہیں. اور جب اب حالت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اب سکھوں کو کہا جا رہا ہے پاکستانی اور افغانستانی, جب ان کو بھی پاکستانی افغانستانی کہا جا رہا ہے تو وہ بھی گھر بیٹھ جائیں کہ بھئی ہم کو پاکستانی کہا جا رہا ہے, ہم کچھ نہ کریں. یہ ایک فیئر سائیکی ہے یا ایک انفیریٹی کمپلیکس ہے جو مسلمانوں کی روایتی لیڈرشپ کی ڈیفینسو اسٹریٹجی کی وجہ سے مسلمانوں کے کچھ طبقات کے اندر آ گئی تھی. میں جان بوجھ کر کچھ طبقات کہہ رہا ہوں اور آ گئی تھی کہہ رہا ہوں, کیونکہ میں اب مسلم نوجوانوں کے اندر اور نئی نسل کے اندر اب ایسا کوئی کمپلیکس نہیں پاتا. وہ اپنے آپ کو برابر کے شہری محسوس کرتے ہیں اور ہر جگہ وہ ایکول پارٹیسپیشن میں کوئی بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے. ایک الزام یہ بھی لگایا جا رہا ہے کہ آپ اس کو مذہبی رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ایک تقریر کے اندر جس طرح سے آپ نے اس کو آزادی کی لڑائی سے تعبیر کیا, اس پر بھی اعتراض ہے. مذہبی رنگ تو میں نے کہاں دیا, مجھے کوئی یاد دلا دے کہ یہ مذہبی رنگ کہاں سے ہے. اور یقیناً یہ آزادی کی لڑائی, اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے. اس لیے کہ یہ ملک کی 80% کسان آبادی کو غلام بنانے کے قانون ہیں. تو جب 80% آبادی غلام ہوگی تو بقیہ 20% کا کیا ہوگا؟ یہ تو یقینی طور پر ملک کو غلام بنانے کی پوری تیاری ہے. کچھ کارپوریٹ سیکٹرز کے جیسے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی, اب اسی طرح کی یہ نئی ایسٹ انڈیا کمپنی ہے. تو اس کو غلام بنانے کی جب بات ہے تو ہم اس جدوجہد کو آزادی کی لڑائی کہیں گے. یقیناً کوئی اگر باہر کے لوگ آ کر ہم کو غلام بنا لیں تبھی ہم اس کے خلاف جدوجہد کو آزادی کی لڑائی قرار دیں, اور ہمارے اندر کے لوگ ہم کو اگر غلام بنا لیں تو ہم اس کو آزادی کی لڑائی نہ کہیں. میں تو اس سے بالکل متفق نہیں ہوں. یہ مذہبی رنگ تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ اخلاقی طور پر ہماری ذمہ داری ہے. ملک کے آئین پر ایک یقین رکھنے والے ایک شہری اور انصاف پسند انسان کو ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے. آپ کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو بڑھ چڑھ کر آنا چاہیے اس پروٹیسٹ میں؟ ہر ایسی آواز میں مسلمانوں کو شریک ہونا چاہیے. مسلمان اگر یہ امید کرے کہ جن مسائل کا ان سے براہ راست تعلق ہے دوسرے اس میں ان کا ساتھ دیں, تو مسلمانوں کو بھی یہ ذمہ داری ادا کرنی پڑے گی کہ جن مسائل کا تعلق سب سے ہے یا اور لوگوں سے زیادہ ہے اس میں بھی مسلمانوں کو برابر کا حصہ داری ہونی چاہیے. ابھی جس طرح سے امت شاہ نے کہا کہ جب ویکسینیشن ہو جائے گا تو اس کے بعد سی اے کے اوپر آگے کی بات چلے گی, اس کو لاگو کیا جائے گا. اچھا ہوا کہ انہوں نے یہ کہہ دیا, اس لیے کہ اس سے پہلے اس طرح کی باتیں آ رہی تھیں کہ بھائی ابھی کوئی تیاری نہیں ہوئی ہے, ایسا کچھ نہیں ہوگا, سی اے کے سلسلے میں رولز بننے تھے وہ بھی نہیں بنے. اس طرح کی بات اسٹینڈنگ کمیٹی تک کے بارے میں کہی گئی تھی. لیکن یہ کہ انہوں نے بات صاف کہہ دی تو اس طرح کا ایک میسج چلا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہندوستان کے ان تمام شہریوں کو جو یہ سمجھتے ہیں کہ سی اے دستور کی روح کے خلاف ہے, اس کے خلاف اپنی آواز ضرور بلند کرنی چاہیے. تو اگر لاگو کیا جاتا ہے دوبارہ سے احتجاج شروع ہوں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ضرور شروع ہوں گے,
کیوں نہیں شروع ہوں گے؟ اگر وہ قانون غلط ہے تو اس کے خلاف ہر انصاف پسند شہری کو تو آواز اٹھانی چاہیے۔ NRC کو بھی لے کر کہا جا رہا ہے، ابھی تو حالانکہ کھل کر کوئی بیان نہیں آیا ہے، حالانکہ ابھی الیکشن جس طرح سے بنگال میں ہے، اسم میں ہے، وہاں پر اس طرح کی چیزیں ابھی اسٹیج سے خاص طور سے BJP کے لیڈران کے ذریعے نہیں کہا گیا ہے، لیکن اس میں یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ نقصان زیادہ تر غیر مسلموں کا ہی ہو رہا ہے اگر آسام کی بات۔ یقیناً یہی تو غلط فہمی ہے۔ ان قوانین کی ایک اس طرح کا پروپیگنڈا کیا گیا کہ جیسے یہ صرف مسلمانوں کے خلاف قانون۔ آپ نے آسام کا ذکر کیا، آسام میں تو کھلا ثبوت سامنے آ گیا، جو لوگ ڈی کیٹیگری میں آئے ان میں سے 14.5 لاکھ تو نان مسلم تھے اور 4.5 لاکھ صرف مسلمان تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پورے ملک میں بھی اگر یہ قانون چلے گا تو اوور ویلمنگ میجورٹی جو اس کی زد میں آئے گی وہ مسلمانوں کی صرف نہیں ہوگی، اس میں SC ST اور OBC کے قسم کے لوگ بھی آئیں گے، کیونکہ یہ سرکار جس طرح کی فلسفی رکھتی ہے وہ صرف اینٹی مسلم نہیں ہے، وہ خود شیڈول کاسٹ، شیڈول ٹرائب، OBC، لنگایت، سکھ، بدھسٹ، ان سب لوگوں کے خلاف ہے۔ تو یہ چیز جتنی کھلتی چلی جائے گی مجھے ایسا لگتا ہے کہ پورے ملک کی میجورٹی جو ہے وہ پھر جمہوریت کی حفاظت کے لیے اپنی ذمہ داری ادا کرے۔ ابھی سوشل میڈیا پر خاص طور سے جو ان لوگوں کے گروپ چلتے ہیں جس کے ذریعے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اس میں 2 چیزیں بڑی خاص طور پہ پھیلائی جا رہی ہیں کہ اب یکساں سول کوڈ کو لاگو کرنے کی بات یا پاپولیشن کنٹرول ایکٹ بل جو ہے وہ آنے والا ہے۔ یکساں سول کوڈ کے بارے میں تو پورے ملک کی رائے عامہ کو آواز بلند کرنی پڑے گی۔ یہ سمجھنا کہ یہ صرف مسلمانوں کے خلاف ہے یہ پھر بڑی ناواقفیت کی دلیل ہے۔ یکساں سول کوڈ کو وہ تامل ناڈو کا نان مسلم کیسے برداشت کر لے گا جس کا سول کوڈ بالکل الگ ہے نارتھ انڈیا کے لوگوں کے سول کوڈ سے؟ کیا اس ملک کی بہت بڑی آبادی منو سمرتی کا قانون کو کیا برداشت کر لے گی؟ تو یہ اس طرح کے الفاظ بول کر یہ پرووک کرتے ہیں مسلمانوں کو کہ مسلمان اس کے خلاف اکیلے آواز اٹھائے گا۔ جب مسلمان اکیلے آواز اٹھائے گا تو پھر ایک مرتبہ ہندو مسلم ملک میں فضا بن جائے گی۔ کیا کرسچنس اس کو برداشت کریں گے؟ کیا لنگایت اس کو برداشت کریں گے؟ کیا ناگالینڈ کے لوگ اس کو نارتھ ایسٹ کے لوگ برداشت کریں گے؟ تو اسی طرح یہ دوسرے اور قانون کے جن کا آپ نے تذکرہ کیا، پاپولیشن کنٹرول کا بھی ابھی کچھ دنوں پہلے میں نے شاید سوشل میڈیا پہ دیکھا یا کسی اخبار میں کہ کسی BJP لیڈر کا خود اپیل آئی ہے کہ ابھی کم سے کم 5 بچے پیدا کرو۔ تو اب ہم تو یہی چاہیں گے کہ اس معاملے میں وہ لیڈ کریں پورے ملک کے لوگوں کو۔ ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ مسلمان زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں، لیکن اگر ریکارڈ میں دیکھا جائے تو اس کا الٹ ہے۔ سب کچھ جھوٹ ہے، کس چیز کا الگ سے جواب دیا جائے گا؟ سب کچھ جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ ہے۔ ابھی آپ نے مہنگائی کی بات کی، 100 سے اوپر پیٹرول کچھ علاقوں میں پہنچ گیا ہے اور اس کو لے کر احتجاج بھی کیا جا رہا ہے، لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ اگر کانگریس کی سرکار ہوتی تھی تو میڈیا کے ذریعے جب کوئی اس طرح کی چیز ہوتی تھی، مہنگائی بڑھتی تھی تو پیٹرول پمپ پر وہی وین لگا کر کے لائیو کیا جاتا ہے، لیکن 100 سے زیادہ پہنچ گیا۔ کل پردھان منتری نے اس کو لے کر کے ایک تقریر کے اندر یہ کہا کہ کانگریس ذمہ دار ہے اس کے لیے۔ ہر چیز کی ذمہ دار بیچاری کانگریس ہے۔ کانگریس کی اتنی تعریف تو کبھی کانگریس والوں نے خود نہیں کی ہوگی کہ کوئی کام ہی دنیا میں نہیں کرتا کانگریس کے سوا، اچھا کام ہو یا برا وہ سب کانگریس کرتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ کانگریس کی اور اپوزیشن پارٹیز کی کتنی ناکامی ہے کہ کوئی جب یہ لوگ اپوزیشن میں تھے تو ہر مسئلے پر کس قدر یہ شور مچاتے تھے، آج کی اپوزیشن پارٹیز میں ناکام ہو رہی ہیں۔ اسی لیے اب پبلک اور جنتا کو خود اپوزیشن پارٹیز کا رول پلے کرنا پڑ رہا ہے۔ شکریہ تھے مولانا سجاد نعمانی صاحب جنہوں نے ہم سے تفصیل سے بات کی، خاص طور سے ابھی جو کسان آندولن چل رہا ہے اور اس کے علاوہ جو مسلمانوں کے مسائل ہیں ان کو لے کر بھی انہوں نے اپنی بے باک رائے رکھی۔ دلی سے کیمرہ پرسن شہزی کے ساتھ نیوز میکس کے لیے شکیل احمد۔